حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے عاشقوں میں کہیں میرا نام بھی ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا نام کہیں بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم مایوس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام کم سے کم لکھ دو تم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کیا کہا کہ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام نہیں ہے، کم سے کم اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ عرصہ بیتا، کچھ وقت بیتا، حضرت ابراہیم بن ادہم نے دوبارہ خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے دوبارہ خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ اس فرشتے سے حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام بھی ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے عاشقوں کا جو میں نے نام لکھا ہے اس میں سب سے اوپر جو نام ہے، کیا فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے عاشقوں کا جو میں نام لکھ رہا ہوں اس میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ نام حضرت ابراہیم بن ادہم کا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ یہ اللہ والوں سے محبت کا صدقہ تھا۔ کبھی اللہ والوں سے آدمی محبت کرتا ہے تو محبت کے صدقے میں انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ، بالکل ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے، ہم زنا کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، اس طرح کا سوال اگر ہم سے کوئی آ کر کرے، ہم لوگوں سے آ کر کرے تو ہمارا غصہ بالکل ہائی ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، نہ جانے غصے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا اس کو بول ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ پر آپ قربان جائیے کہ کیسی اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں اور کیسا اللہ کے نبی نے ہمیں سبق دیا ہے اور زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ اور نہج سکھایا ہے۔ اس شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم زنا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یا اللہ کے رسول ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری ماں سے کوئی زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوی سے کوئی زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی سے کوئی زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ کوئی میری بہن سے زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہوگی۔ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آئی اور وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات سمجھ میں تو اس کو آ گئی، اس کو محسوس تو ہو گیا، لیکن جو اس کو محسوس تو ہو گیا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ ایک غلط کام تھا۔
لیکن اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ اس کے جذبات ابھی بھی قابو میں نہیں ہیں، اس کے جذبات میں ایک ولولہ ہے، اس کے جذبات قابو میں ابھی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو قریب بلایا، اللہ کے نبی نے اس شخص کے ہاتھ پر اللہ کے نبی نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے سینے کو بالکل پاکیزہ اور پاک صاف کر دیجئے یا اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد زندگی میں مجھے زنا سے جتنی زیادہ نفرت تھی اتنی نفرت مجھے کسی عمل سے نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ جب انسان کسی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے اس سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطیاں پکڑ میں آتی ہیں، وہ اللہ والا اس کی اصلاح کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کا فیض تھا، اللہ کے نبی کی نورانیت، اللہ کے نبی کی روحانیت اس کے اندر منتقل ہوئی، جو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب کبھی ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اپنے اخلاص میں، اگر ہم اپنی نیت میں سچے ہوتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پر بہت بہترین اثر پڑتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جب کبھی اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، جب کبھی ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں تو ہماری نیت بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ابو محذورہ نامی ایک صحابی گزرے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، کسی ولی کی صحبت میں جاتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، کبھی کبھی کچھ تبدیلی آتی ہے، کبھی کبھی تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ابو محذورہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کیا کرتے تھے، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، وہاں اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف ابو محذورہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت بلال کی نقل کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی کے کانوں میں ابو محذورہ کی آواز پڑی اور اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو حضرت بلال کی نقل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو محذورہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ ابو محذورہ تم کیا گا رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کس کی نقل کر رہے تھے، ذرا ہمیں بھی پڑھ کر سناؤ، ذرا ہمیں بھی نقل کر کے دکھاؤ۔ ابو محذورہ کانپنے لگے، پسینے سے شرابور ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بلایا ہے، پتہ نہیں ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ خیر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نقل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا تو ابو محذورہ نے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل کی، مکمل اذان حضرت بلال کی نقل کی اور اللہ کے نبی کو سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان کے اذان کو سنا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ابو محذورہ کہنے لگے اللہ کے نبی اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو آپ جدھر جائیں گے ہم ادھر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مسجد حرام کی کنجی تھمائی اور ان کو مسجد حرام کا مؤذن بنایا اور وہ 60 سال تک مسجد حرام کے مؤذن بنے رہے۔ 60 سال تک مسجد حرام کے مؤذن بنے رہے۔ یہ کیا تھا؟ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ والوں کی نورانیت، روحانیت کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ لیکن کبھی اللہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ایک آخری حدیث آپ لوگوں کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اٹھاتا چلا جائے گا،
کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ متقی پرہیزگار بندوں کو اٹھاتا چلا جائے گا، اور دنیا میں صرف بدمعاش، فساد مچانے والے، ریاکار، دکھلاوا کرنے والے لوگ ہی باقی رہیں گے۔ نیک نہیں ہوگا کوئی، متقی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اللہ والے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا بزرگ ہے، خدا کی قسم آپ سے اللہ کی مسجد میں اور منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو کہتے ہیں حضرت والد محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے، ان کی آپ قدر کیجیے، جتنا ہو سکے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ان کے لیے لگائیے، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، خدمت کے اعتبار سے ہو، ان سے عقیدت رکھیے، ان سے محبت رکھیے۔ آپ ان سے محبت رکھیں گے، آپ ان سے عقیدت رکھیں گے، یقین جانیے، اس بات کا یقین ہے کہ ان سے عقیدت اور محبت کے صدقے میں اللہ آپ کی بھی بخشش کر دے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے صدقے میں اللہ ہمیں بخش سکتا ہے، اللہ ہماری مغفرت کر سکتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، میں نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، گرچہ میں ان جیسا نیک نہیں ہوں، امید ہے کہ ایک دن میرا اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابا خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس فرشتے سے پوچھا کیا ان عاشقوں میں میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے دیکھ لیا، اللہ کے عاشقوں میں کہیں بھی تمہارا نام نہیں۔ حضرت ابراہیم بڑے مایوس ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام نہیں ہے، کم سے کم اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام تم لکھ دو۔ وقت گزرا، عرصہ بیتا، حضرت ابراہیم بن ادھم نے دوبارہ خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام بھی کہیں نظر آ جائے۔ عاشقوں کا میں نے جو نام لکھا ہے، سب سے پہلا جو نام ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم بن ادھم کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ انہوں نے اللہ کے عاشقوں سے محبت کی۔ اگر ہم اللہ کے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی برگزیدہ بندے سے محبت کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے، کم سے کم اسی سے محبت کر لو، تو اس محبت کے صدقے یقین جانیے اللہ ہماری بخشش کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اور ان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔